نہ تھی تو رب نے جمائی نہیں. اس کو جمایا کب گیا؟ جب اس کی ضرورت پڑی، جب اس کا وقت آیا. کہتے بھی وقت نہیں آیا تیرا. جب ٹائم رکھ لینا تو معاذ اللہ کہ رب نے ٹائم سے پہلے داڑھی جما دی تھی. یہ داڑھی تب جمائی گئی جب اس کا وقت آیا ہے. اور بندے تم مٹا مٹا کے نالیوں میں ڈال کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے بعد چہرے پہ داڑھی بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ کون سا دین ہے تیرا؟ کون سی عقیدت ہے تیری؟ اب تجھے ایک جوان کی کہانی سناؤں، مصطفیٰ کے ایک شہید عاشق کی کہانی سناؤں. ایک جوان نے داڑھی رکھی، چہرے پہ نور آیا، اس کا رشتہ ہوا. جیسے رشتہ ہوا چہرے پہ داڑھی کے سنہرے بال نظر آئے. جب برات کا وقت آیا ہے اس نے کچھ روایتیں سنی علماء سے، چہرے پہ داڑھی سجا لی. نکاح کے وقت تک داڑھی کافی بڑی ہو گئی. جیسی دولہا بن کر کے سسرال پہنچا ہے، سسرال والوں نے برات کو دیکھا، دولہا کا چہرہ دیکھا. دیکھنے کے بعد کہنے لگے جس لڑکے کے ساتھ ہم نے رشتہ کیا تھا یہ لڑکا تو وہ نہیں ہے، یہ لڑکا تو وہ نہیں ہے. اس نے کہا صاحب میں ہی وہ ہوں. کہا اگر تو ہے تو بتا، اس کے تو چہرے پہ داڑھی نہ تھی، تیرے چہرے پہ داڑھی کس لیے ہے؟ اس نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میں نے اس کی حفاظت کا آج سے عہد کر لیا ہے، اس لیے چہرے پہ داڑھی ہے. سسرال والے کہنے لگے اگر داڑھی رہے گی چہرے پہ تو بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے. جیسی اتنی بڑی دھمکی دی ہے، باپ نے بیٹے کو بلایا، بلا کر کے کہا تھا لخت جگر عزت کا سوال ہے، آج اس داڑھی کو منڈا لے، جب نکاح ہو جائے تو پھر رکھ لینا. بچے نے کہا تھا بابا کیسی بات کر رہے ہو، تم ہی تو کہہ رہے تھے میں حج پہ گیا تھا تو میں گنبد خضرا کو دیکھ کر کے تڑپ کے گر گیا تھا. بچے نے کہا تھا بابا بتا تو صحیح وہ تیرا عشق کیسا تھا جو گنبد خضرا پہ تڑپ کے گرا تھا؟ آج کون سا عشق ہے تیرا جو داڑھی منڈانے کی بات کر رہا ہے؟ بچے سے اتنا سنا، باپ کہتا کہ بیٹے آج میں تیرے قدموں پہ پگڑی رکھنے کے لیے تیار ہوں، آج میری عزت بچا لے، میری عزت بچا لے، داڑھی منڈا دے. بچے نے کہا تھا بابا کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تمہاری عزت کو دیکھوں یا مدینے والے محمد کی محبت کو دیکھوں؟ مجھے پتا تو صحیح تیری عزت پیاری ہے جو یا نبی مدینے والے مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے. باپ نے کہا بیٹے سوچ تو لے، میں نے تجھ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگی ہے، تیری جان نہیں مانگی ہے، تجھ سے زندگی کا ادھیکار نہیں مانگا ہے، صرف ایک داڑھی کا سوال ہے بیٹے، اس کو منڈا دے آج بھر کے لیے، شادی کے بعد رکھ لینا. بچہ کہتا بابا مجھے تھوڑا سا موقع دو. بچہ یہ کہہ کے لڑکا نکلا اور آیا باپ کے پاس سے. راستے میں آیا، آنکھ میں آنسو تھے، رخ کیا گنبد خضرا کی طرف، رویا اور رونے کے بعد سر سے پگڑی اتاری، گلے کے ہار نکالے، کچڑے کے ڈھیر میں پھینکے اور پھینک کر رخ کیا مدینے کی طرف. رو کے کہتا یا رسول اللہ جو نکاح تمہاری سنت کو مٹا کے ملے گا مجھے ایسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری سنت چھوڑنے کے بعد میرے بستر کو آباد کرے گی، مجھے ایسی دلہن کی ضرورت نہیں ہے. اور باپ نے جب بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا آواز دے کے کہا تھا لخت جگر ذرا ٹھہر تو جا. بیٹے نے رک کے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جا تو رہا ہے لیکن جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، کبھی میرے دروازے پہ قدم مت رکھ دینا، آج میری عزت کو نیلام کر کے جا رہا ہے. جب بیٹے نے اتنا سنا چیخ مار کے رویا اور رو کے کہا تھا بابا تو وہ ہے جسے دولت پہ ناز ہے اور میں وہ ہوں جس کو مدینے والے محمد پہ ناز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد. سوچ جوان عشق کسے کہتے ہیں اور پتہ لگا پیار کسے کہتے ہیں. توجہ ہے، باپ نے بے دخل کر دیا، شادی ٹوٹ گئی، سب کچھ چھوڑ دیا اور چھوڑ کے چلا. پاس میں کچھ بھی نہ تھا، ایک روپیہ پاس نہیں، ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اسٹیشنوں پہ راستوں میں وقت کاٹتا رہا. مہینے گزر گئے بھٹکتے بھٹکتے، بدن پہ جو کپڑے تھے کئی جگہ سے پھٹ گئے. غیرت دار تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا. سردی آئی تو روڈوں پہ زندگی گزارتا رہا. جب سردی حد سے زیادہ بڑی، کوئی کمبل بھی نہ تھا، گرم کپڑے بھی نہ تھے، مہینے ہو گئے تھے بھاگے ہوئے، ایک ہی جوڑی کپڑے اسی کو دھو کے پہنتا تھا، وہ بھی پھٹ گئے. جب برداشت سے باہر ہوئی سردی تو پاس بھی ایک مسجد میں چلا گیا. جب ایک مسجد میں گیا پاس کی، سردی تیز تھی، مسجد کی صف میں لپٹا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا.
یہ تو بستر ایک صف میں لپٹا. ادھر مسجد کے پڑوس میں ایک بڑے امیر کا گھر تھا, ایک دولت والے کا گھر تھا, مگر تھا مسلمان. یہ تو مسجد کے کونے میں صف میں لپٹ کے بیٹھا, ادھر امیر بستر پہ سویا, خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اب بھی نہیں بولو گے تو پھر کب بولو گے؟ حضور خواب میں تشریف لائے, فرمایا سو رہا ہے؟ حضور حکم فرمائے, کہا جا مسجد میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا. اللہ اکبر, مسجد میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, جا اس کے پاس جا, اور جانے کے بعد اسے اپنے گھر لا. اس نے کئی دن سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اس کے بدن پہ جو کپڑے کئی جگہ سے پھٹ گئے. جب اتنی بات اس نے سنی, بستر سے اٹھا, سب کچھ چھوڑا, ننگے پیر دوڑا مسجد کی طرف. خواب میں حضور جو تشریف لائے تھے, اور جوانوں ان کے نام پہ ذرا کچھ سودے کر کے تو دیکھو, اور پھر دیکھو وہ یاری کتنی اچھی نبھاتے. پھر ان کی یاری کے مزے دیکھنا, لیکن ذرا ان کے نام پہ کچھ لٹا کے تو دیکھو, کچھ سودے کر کے تو دیکھو. کہا جا. خواب میں مصطفیٰ آئے, اٹھا, دوڑا مسجد کی طرف گیا, چاروں طرف دیکھا, کچھ نظر نہیں آیا. جب کچھ نظر نہیں آیا, چاروں طرف دیکھا, ادھر ادھر دیکھا, پھر گیا دیکھا مسجد کس کونے میں ایک صف کھڑی ہے. اس کے دل میں خیال آیا, نبی تو غلط پتہ بتا نہیں سکتے, لیکن یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. جانے کے بعد اس نے مسجد کی صف کو پکڑا, پکڑ کے جب اس کو ہلایا, اس کے اندر سے جوان نکلا. جیسی جوان نکلا, اس نے جوان کا ہاتھ پکڑا, پکڑنے کے بعد اپنے گھر لانے کے بعد اس سے غسل کرایا, اچھے کپڑے پہنائے, دسترخوان بچھایا, کھانا کھلایا, اور اس کے بعد وہ امیر, وہ دولت والا, اس کے جوان کے قدموں میں بیٹھ گیا, اور بیٹھ کے کہنے لگا, جوان کوئی تکلیف ہو تو معاف کر دینا, جتنی مجھ سے ہو سکی میں نے تیری خدمت کی ہے. اللہ اکبر. اتنا کہا, بستر سے اٹھا امیر, جا کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا. جب صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے, جوان اٹھا, کہنے لگا, اب مجھے اجازت دو, میں جانا چاہتا ہوں. جیسی اتنی بات جوان نے کہی تھی, جیسی جوان نے اتنی بات کہی, وہ امیر قدم پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے, او قسمتوں والے میرے گھر کو چھوڑ کے نہ جا, او شان و شوکت والے میرے گھر کو چھوڑ کے تو نہ جا. اللہ اکبر. جب اتنی بات کہی, وہ جوان کہتا ہے, ذرا بتا تو صحیح سچ کہ تجھے میرا پتہ کس نے بتایا تھا, اور تیرے چہرے پہ زبان پہ جو جملے آ رہے ہیں, عظمتوں والے, شوکتوں والے, برکتوں والے, یہ تو کیوں کہہ رہا ہے؟ جیسے اتنی بات سنی ہے, اس نے پورے خواب کا قصہ بتایا, اور بتانے کے بعد کہا, تو وہی ہے جسے مصطفیٰ نے خواب میں اپنا بیٹا کہا تھا, تو وہی ہے جسے مصطفیٰ نے اپنا کہا تھا. جیسی اتنی بات جوان نے سنی ہے, آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے. وہ امیر کہتا ہے, بتا تو سکی, او یار رویا کس لیے ہے, اور مجھے وہ عمل بھی بتا دے جس کی وجہ سے نبی نے تجھے اپنا کہا ہے. جوان نے عمل بتایا, اور بتانے کے بعد کہا تھا, میرا اتنا بڑا تو عمل نہیں ہے جتنا بڑا انعام مل گیا ہے. اس نے کہا, مہربانی کر, کچھ دن میرے گھر مہمان بن جا. جوان نے کہا تھا, نہیں مجھے جانے دو, میں تیرے گھر جانے کے لائق نہیں ہوں. میں کیسے یقین کروں کہ نبی نے مجھے اپنا کہا تھا؟ اگلی رات ٹھہرا, جو خواب میں سویا ہے, خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے, اور آ کے کہا تھا, او جوان یہ سوچ رہا تھا, میں نے تجھے اپنا کیسے کہہ دیا. آقا فرماتے ہیں, تو نے میری محبت میں شادی ٹکرائی تھی, باپ کو چھوڑا تھا, بدلے میں ہم نے تجھے دنیا میں اچھا گھر بھی دے دیا ہے, اچھا لباس بھی دے دیا ہے. وقت آنے دے, قیامت کا دن ہوگا, تیرا بازو ہوگا, محمد کا ہاتھ ہوگا, اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت میں داخل نہیں کر دے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ واہ.